بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا اور سنسیریٹی سے بھرا ہوا سلام اور پیار وہ وصول ہو. مجھ سے آج صبح لائبہ خان نے اور علی احسن نے ایک عجیب سا سوال کیا. دونوں کے سوال الگ الگ سے تھے، مفہوم ایک سا تھا کہ سر جب آپ کبھی خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا، سب کا اپنا اپنا معمول ہوتا ہے. میرا معمول تھوڑا مختلف ہے، چونکہ میری خوشی میرے اندر جنریٹ ہو یا باہر جنریٹ ہو، کسی کی طرف سے آئے یا گھر کے اندر سے ہو، جس میں آپ تھوڑا زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہو، تو میں ہمیشہ آنکھیں بند کرتا ہوں اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کے یوں بوسہ دیتا ہوں. اچھا، یہ بوسہ میں جس کو دیتا ہوں اس تک پہنچ جاتا ہے اور میں ساتھ کہتا ہوں کہ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ سے مجھ پہ کائنڈ تھے اور آخری سانس تک مجھ پہ کائنڈ رہیے گا. جب میں آپ کے پاس آؤں تو بھی اپنی میزبانی کے سارے جتنے اعزاز ہیں آپ کے، جتنے فخر ہیں، تفاخر ہے آپ کا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے ان میں سے بہت سارا حصہ ملے. اور میرا یقین یہ ہے، اور یہ یقین کبھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ تو ایمان کی طرح مضبوط ہوتا ہے. خاتون حضرات، کل میری اہلیہ نے مجھ سے کہا، بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اس نے کہا اپنی 3 خواہشیں بتائیے. تو میں مسکرا کے رہ گیا. اس نے بہت دفعہ اصرار کیا، میں نے اس کو اپنی خواہشیں نہیں بتائیں، اس لیے کہ یہ خواہشیں جس نے پوری کرنی ہیں اسی کو بتانی چاہیے. باقی جگہ بتانے کے بعد مجھے لگتا ہے کبھی کبھی اس خواہش کی آبرو ذرا کم ہو جاتی ہے. تو جب پوری ہو جائے تو پھر آپ کو شکر اسی کا کرنا چاہیے، باقیوں کے ساتھ شیئر کر لینا چاہیے. یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے، اس میں اگر تھوڑا شکر زیادہ ہو تو بلیو می، آپ کی خوشی، آپ کا سکھ، آپ کا چین، آپ کا آرام سبھی بہت بڑھ جائے گا. اچھا جناب، آج کا جو پہلا ہے میسج وہ ہے حبیبہ آصف کا. وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میرا شوہر بھی ابو ذرا ہے، بس ایک کمی ہے، اللہ پاک ہمیں اولاد دے دے، کیونکہ اولاد نہ ہونے سے میرے دل میں ایک دھڑکو سا، ایک ڈر لگا رہتا ہے. دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ سر میں نے کبھی اپنے میاں کی تعریف نہیں کی، کیونکہ جب میں کسی کے سامنے تعریف کروں تو ہمیشہ انہیں نظر لگ جاتی ہے اور اس روز ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. یہ حبیبہ آصف کا فیتھ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ایک خط اور یہ ہے ابو الحسن صاحب کا. وہ کہتے ہیں چلیں، اس سے یہ تو پتہ چلا، یہ جو 11 مردوں کی اقسام والی ویڈیو، اس پہ انہوں نے کہا کہ مرد کی زیادہ بیویاں ہوں اور وہ عدل سے کام لے تو گناہ گار نہ ہوگا. ابو الحسن صاحب بڑی لیٹ اطلاع اب تک پہنچی ہے. ہمیں تو 1400-1500 سال پہلے سے یہ اطلاع آ گئی تھی کہ اللہ نے 4 حلال کی ہیں، جائز کی ہیں، ان کا حق دیا ہے، اور ساتھ اس میں شرط ایک دی ہے عدل کی، آسانی کی. جو کر سکتا ہو بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. جتنے زیادہ لوگ زیادہ شادیاں کریں گے اور عدل کے ساتھ، صرف جسمانی مزے کے لیے نہیں، اس میں یہ بھی اینگل ہو کہ کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کتنے گھر بس جائیں گے، کتنے لوگوں کو پروٹیکشن ہو جائے گی. پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے ماشاءاللہ بھی 3ری شادی کی ہے، اسلام آباد کے ہیں، اور ایک ان کا سیٹ اپ وہاں ہے، ایک ان کا سیٹ اپ لاہور میں ہے. لاہور میں ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، ایک اپر پورشن میں، ایک لوور پورشن میں. خود وہ اسلام آباد رہتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جتنا خرچہ ہے گھر کا پہلی بیوی کو دیتا ہوں، چونکہ پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہے، پر میری وہ 10 سال ہم دونوں نے ایسا شاندار وقت گزارا، ہمیں کوئی اتنا کو گلہ ہے نہ شکوہ ہے. پھر میں نے اس سے کہا کہ میرا اتنا بڑا بزنس ہے اور اولاد نہیں ہے، تو اس نے اپنی غریب سی عزیزہ کو دور سے ڈھونڈا اور اس سے لا کے میرا بیاہ کر دیا، اور اس سے مجھے 3 بچے ہوئے. وہ نچلے پورشن میں رہتی ہے. اب جو مزے کی بات انہوں نے بتائی، وہ ہنستے ہوئے نے کہا کہ جو ظرف کا معاملہ ہے یہ خاندان کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ وہاں کے رزق کا معاملہ. جو میری پہلی بیوی ہے وہ اتنی شاندار، اتنی دیالو اور اتنی خرچیلی ہے کہ جو میں اسے بھیجتا ہوں وہ اللہ کے نام پہ لٹا دے گی، انسانوں کو دے دے گی، عزیزوں کو دے دے گی. ایک فیکٹری کو وہ سنبھالتی ہے، وہاں جا کے بیٹھتی ہے، پورا حساب کتاب دیکھتی ہے اور وہی دوسری بیوی کو دیتی ہے. جب انہوں نے 3ری شادی کرنی، چونکہ دوسری بیوی سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں، تو پھر انہوں نے پہلی بیوی سے کہا، 10 سال اور گزر گئے کہ دیکھو میری عمر بڑھ رہی ہے،
कुछ सालों के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इतने बड़े बिजनेस को मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे दामाद संभालें। सो अपना बेटा होना चाहिए, तो अगर तू खुश दिली से इजाज़त दे तो मैं तीसरी बीवी कर लूँ। तो पहली बीवी ने इजाज़त दे दी, दूसरी ने शोर मचा दिया। यानी दूसरी जो पहले डिवोर्सी थी, गुर्बत की मारी हुई थी, जिसको एक अच्छा घर मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, और वो शुक्रगुजार होने और कोऑपरेटिव होने की बजाय उसकी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी, तो उसने बहुत तंग किया। तो उसको फिर हैंडल पहली बीवी नहीं किया, चूँकि वही लेके आई थी। तो अब इन्होंने जो इस्लामाबाद में शादी की, ये माशाल्लाह एमफिल हैं, लेक्चरर हैं, पढ़ाती हैं। अल्लाह ने इनको 4 बेटे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो जैसे रिस्क आपका है, इज़्ज़त आपकी है, ऐसे औलाद भी तो अल्लाह तय करता है, और एक वक्त आता है वो मिलती है। अब वो बता रहे थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में अभी से मैंने चीज़ें तय कर दी कि ये मेरी फैक्ट्री पहली बीवी की, ये दूसरी की, ये तीसरी की, ये मेरे बच्चे जैसे बड़े होंगे तो इनके लिए मैं अलग अलग बिज़नेस करूँगा। जिन लोगों को अल्लाह ने बिज़नेस करना सिखाया है या जिनके जीन्स के अंदर रखा है, वो तो मट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना हो जाती है। पर उनकी मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने तीनों बीवियों में बैलेंस रखा। उन्होंने कहा, अच्छा आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात कर रहे थे, अल्लाह के रसूल की जो बीवियां उम्र रसीदा होती गईं तो उन्होंने अपना हक बाद में आने वाली हज़रत आयशा के लिए छोड़ दिया। इसी तौर पे इनकी जो पहली बीवी है, उन्होंने अपना हक तीसरी बीवी के लिए छोड़ दिया, और उसे ना कोई हसरत है, ना उसे कोई अफसोस है। दूसरी बीवी की एक बेटी उसके पास है जिसको उसने पाला है, और वो बड़े सुकून में अल्लाह के शुक्र के साथ गुजारती है ज़िंदगी। उसकी मियाँ ने ये बताया कि मेरी पहली बीवी में जो खूबी मुझको बहुत पसंद है, वो कम पढ़ी लिखी है, पर वो जानती है कि मर्द का दिल कैसे रखना है। जब जब मैं लाहौर आता हूँ, उससे मिलता हूँ, चाहे कम वक्त हो चाहे ज़्यादा वक्त हो, तो उसके साथ वक्त गुजारना तकलीफ़ नहीं देता। मेरे कानों में कोई नागवार बात नहीं जाती, कोई गिला नहीं जाता। मैं पूछूं पैसे कम तो नहीं हो गए, तो कहती आपने अल्लाह के फजल से इतने भेजे हुए होते हैं, वो तो मैं जलाती भी रहूं तो खर्च नहीं होते, कम नहीं होते। आप सोचिए, कम हो भी जाएं तो उसके मुंह से नाशुक्री का लफ्ज़ नहीं निकलता। और मियाँ इतनी दूर बैठा, तीसरी बीवी के पास बैठा, उसके बारे में बात कर रहा है कि मिजाजन किस कदर वो दयालु है, मिजाजन किस कदर वो ज़र्फ़ वाली है। वरना आमतौर पे औरतें कम ज़र्फ़ होती हैं, दूसरी को नेमत ज़्यादा मिलने लग जाए, मियाँ वहाँ ज़्यादा जाने लग जाए। अब उसने कहा कि मेरा जो बिज़नेस सेटअप है वो इस्लामाबाद में ज़्यादा बड़ा है, और चूँकि 1 यूनिट इस्लामाबाद में है, 1-2 यूनिट वहाँ नवाब में है, तो मुझे वहाँ ज़्यादा रहना होता है। और यहाँ लकीली मेरी बीवी ने इस काम को बहुत उम्दगी से संभाल लिया। मशवरा वो दूसरी बीवी के लिए करने आए थे कि उसका मैं क्या करूं, कि अव्वल तो मेरा जी नहीं चाहता उसका सामना करने को, क्योंकि उसने जब निगाह डालनी होती है वो टेढ़ी निगाह डालनी होती है। दूसरा, उसने बहुत जुल्म ये किया कि बच्चों को बाप से जोड़ने की बजाय बच्चों को बाप की मोहब्बत में, यानी यूँ समझें जैसे गुलाब जामुन होती है, तो गुलाब जामुन तो फीकी होती है, बच्चे भी फीके होते हैं, फिर माँ इनको गहरे शीरे में डाल के मीठा करती है मोहब्बत के साथ। पर वो औरत इस नेमत से महरूम है। नतीजतन क्या होगा, इन द लॉन्ग रन ये बच्चे बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। इनको इनका हक मिलता रहेगा, इनकी पढ़ाइयाँ भी ठीक होंगी। अब साथ साथ उसने एक जुल्म ये करना शुरू किया कि पहली बीवी को जो बेटी दी थी उसको भी बुला के क्वारंटाइन में, चूँकि वो बच्ची घर पे है, वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है जो बच्ची है पहली बीवी के पास, तो उसको भी वो पॉइजन करती है, उसके भी कानों में उसके बाप के बारे में वो बातें करती है जो नहीं कहनी चाहिए। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर माएँ उन बच्चियों और उन लड़कियों की जिनकी उम्रें बढ़ जाती हैं या डिवोर्स हो जाती है, नए घर में उन्होंने जाना होता है, अगर खुशबख्ती से बहुत उम्दा घर मिल जाए तो सुभान अल्लाह, उससे कम भी मिले तो उस कसम पुरसी से तो बहुत बेहतर है। पर ये सिखा के भेजें कि पिछले तजर्बे से जो गलतियाँ की वो दूसरे में ना दोहराई जाए। मर्द दोबारा तंग होकर मशवरा करने के लिए किसी तीसरे बंदे के पास पहुँचे कि मुझे बताइए इसमें सरदर्दी का क्या करूँ, पैसे पूरे देता हूँ, रहाइश पूरी दी हुई है, औलाद अल्लाह ने उस बीवी से मुझे दी है,
پر اس میں بیٹا نہیں ہے اور مجھے ضرورت تھی, اللہ نے مجھے تیسری جگہ سے دے دیا. میں عدل پورا کرتا ہوں, ناانصافی نہیں کرتا. یعنی جو اس کی ایک فیکٹری میں سے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہی مہینہ ختم ہوتا 3 چیک بنتے ہیں اور تینوں بیویوں کو الگ الگ چیک وہ مل جاتے ہیں. یہ اس پاکٹ منی کے علاوہ پیسے ہیں جو ان کو وہ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. تحفے تحائف زیور وہ کہیں آتے جاتے جو چیزیں خریدتے ہیں تو جس بیوی کے ساتھ ملنے جاتے ہیں اس کو جا کے وہ دے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے حضرت عائشہ کے بارے میں, جب اللہ کے رسول ان کی طرف جاتے تھے تو اکثر صحابہ اس وقت تحفے بھجواتے تھے. اچھا, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کسی ایک کی طرف آپ کا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے, جو محبت زیادہ کرے, جو خدمت زیادہ کرے, جو آپ کی آنکھوں کو زیادہ سمجھے. تو اے اچھی لڑکیوں جب عورتیں بنتی جا رہی ہو, اور اے وہ عورتوں جن کی دوسری یا تیسری شادیاں ہوئی ہیں, تو خدا کا خوف کیا کرو. ایک اچھا گھر مل گیا, اچھی چھت مل گئی اور اچھا میاں مل گیا, تو اس بات پہ تھوڑی رونے بیٹھ جایا کرو یا گلے شکوے کرنے بیٹھ جایا کرو کہ وہ تیسری کے پاس چلا گیا, کل وہ چوتھی کے پاس بھی چلا جائے. وہ افورڈ کر سکتا ہے. بہت سے لوگوں کا تو مسئلہ ہوتا ہے, بیچارے کرنا چاہتے ہیں, ترس رہے ہوتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. پر ایک بندہ اگر افورڈ کر سکتا ہے اور وہ 3 گھروں کو پال سکتا ہے, 4 گھروں کو پال سکتا ہے, تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ہم بے وجہ ان کے بارے میں ججمنٹل ہونے لگ جائیں. اچھا, آپ میں سے کچھ چھڑے چھانٹ جو ہیں وہ فوراً لکھیں گے اس نے کیوں کیا, اس نے دوسری کے ساتھ یہ کیا, اس نے پہلی کے ساتھ یہ کیا. ان دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پلیز آپ کو بھی کوئی نہیں پرابلم ہونا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.